کہ ہمارا جو اگلا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے وجوہات. یہ ایرر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوا, اس کی ریزن کیا ہے, صحیح ہے, کیا ہوا. اصل میں دیکھیے, جب تک آپ اپنی غلطی کی وجوہات نہیں سمجھ لیتے ہیں, اس غلطی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کو جب پتہ چلا اچھا یہ وجہ ہے, تو آپ ہٹ کرتے ہو کس کے اوپر, اس وجہ کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ جا کے اس جڑ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہو. جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا ایرر بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم بات کریں گے وجوہات پر. جی, کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایرر ہمارے اندر کیوں پیدا ہو گیا. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. آپ دیکھیں گے اگر ڈاکومنٹ میں تو آپ کو دو بڑی وجوہات نظر آئیں گی. دوسروں کی جانب سے موصول ہونے والے لیبلز, ٹھیک ہے, دوسروں کی جانب سے دیے گئے لیبلز, ایک تو یہ ہے, اور دوسرا خود اپنے منتخب کردہ لیبلز. آپ لیبل سمجھ گئے؟ ہاں, یعنی آپ جس وقت زندگی گزاریں, ایک لیبل اپنے ماتھے پہ چپکا لیں, میں تو ایسا ہی ہوں, میں کیا کروں, ہم تو غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں لیبل. یہ لیبل جو آپ کے پاس جمع ہو گئے دو سورسز سے, ایک تو یہ کہ دوسروں نے دیے ہیں, صحیح ہے, اور ایک یہ کہ آپ نے خود لکھے اپنے لیے. تو پہلے ہم بات کریں گے دوسروں نے آپ کو کیا لیبل دیے ہیں. صحیح ہے. میں جب چھوٹا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ میرے جو پرائمری کا سیکشن ہے اور پورا 8ویں کلاس تک کی جو میری سٹڈیز ہے, میں پہلی میں یا فرسٹ کلاس میں جب تھا تو فرسٹ آیا تھا, اور وہ آخری بار فرسٹ آیا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد کبھی فرسٹ نہیں آیا. اور دوسری سے اگر آپ میری رپورٹ کارڈ دیکھنا شروع کریں تو میں ہر سال ترقی پاس آیا, سیکنڈ میں, تھرڈ میں, فورتھ میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال میں ایک پیپر میں فیل ہوتا تھا, اور اس پیپر کا نام تھا میتھ. نمبر اچھے ہوتے تھے لیکن پیپر میں فیل. تو بچپن سے کیا بات سامنے آئی, ہر ٹیچر نے کہا بھائی تمہارا میتھ. دوسرے لوگ آپ کو ایک لیبل دیتے ہیں, دوسرے لوگ آپ کو کہتے ہیں او بھائی یہ تمہاری بس کی بات, تم میتھ میں کمزور ہو. ڈرائنگ کے ایک ٹیچر تھے ہمارے مرحوم اسار صاحب, انہوں نے تو بھائی اتنا مار مار کے آخر میں فائنل یہ بات کہہ دی تھی, زاہد تم ڈرائنگ نہیں سیکھ سکتے, تم ڈرائنگ کے قابل نہیں ہو. یہ ہم کیا کہتے ہیں وجوہات میں پہلی وجہ کیا ہے, دوسروں کی جانب سے دیے گئے لیبل. اس میں پہلی بات کیا ہے, تم نہیں کر سکتے. آپ کی لائف کے اندر بھی بے شمار لیبل لوگوں نے دیے ہوں گے. آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, بس جی رہنے دیجئے, یہ نہیں ہوگا آپ سے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو آپ یہ بار بار سنتے 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 تھوڑے دنوں بعد اس کو کیا کر لیتے ہو, اپنا لیبل بنا لیتے ہو, اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیتے ہو کہ ہاں ایسا ہے. تو نمبر ایک, آپ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ وجہ ہے ہماری اس غلطی میں پڑنے کی کہ آپ لوگوں سے کیا سنتے رہتے ہو, آپ نہیں کر سکتے, آپ سے نہیں ہوگا, ہٹ جاؤ. بار بار ہوتا ہے ہٹ جاؤ, آپ ہٹو. گھر کے اندر بھی ہوتا ہے, آپ کھانا پکانے کھڑی ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا, ارے ارے ہٹو آپ,
آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ نے ان کی بار بار کی یہ بات سن کے اپنے لیے طے کر لیا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2, کمپیریزن. صحیح, یعنی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں, اس کے بھائی کو دیکھو وہ کتنا اچھا ہے اور تم اپنے آپ کو دیکھو. یعنی وہ آپ کو کیا کرتے ہیں, ریئل ورلڈ کے اندر آپ کا کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کراتے ہیں اور آپ کمپیریزن کرتے ہو, ہاں یار وہ تو بہت اچھا ہے, میں اچھا نہیں ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو دوسرے لوگ آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہو, آپ میں ایبلٹیز کی کمی ہے, اور اس کا طریقہ کار انہوں نے کیا اختیار کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے کراتے ہیں. ماں باپ بھی کراتے ہیں, گھر میں ہی 3-4 بہن بھائی ہیں تو ایک بچے کو بلا کے کہتے ہیں سیکھ اپنی بہن سے, کہتے ہیں سیکھ اپنے بڑے بھائی سے, اپنے بڑے بھائی کو تو دیکھ اور اپنے آپ کو دیکھ. اور آپ دیکھتے ہو غور سے, ہاں اماں صحیح کہہ رہی ہیں. جب اماں صحیح کہہ رہی ہیں, اماں کی بات غلط نہیں کر سکتے ہم, اماں صحیح کہہ رہی ہیں, تو میں ڈاؤن میں ہوں اور وہ اپ میں ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ میں ڈاؤن میں ہوں, لہذا میں اس غلطی کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اپنے ماضی اور اپنے واقعات اور اپنے کمپیریزن دوسروں سے جو کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پر اپنی ذات کو اخذ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ وجہ تھی دوسروں کی جانب سے دیے گئے لیبل. ٹھیک ہے جی, میں اب بات کر رہا ہوں اسی میں خود اپنی جانب سے لگائے گئے لیبل. خود اپنی جانب سے دیے جانے والے لیبلز. ٹھیک ہے, آپ خود بھی اپنے آپ کو اپنی سوچ کے اندر کچھ لیبلز دیتے ہو. جیسے مثال کے طور پر نمبر 1, میرا میتھ اچھا نہیں ہے. میرا میتھ اچھا نہیں ہے, میرا فلانا کام اچھا نہیں ہے, میں فلانے شعبے میں کمزور ہوں. یہ لیبل آپ کا خود کا منتخب کردہ ہوتا ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں اپنی لائف سے کہ میں بھی میٹرک تک یہ پکا لیبل لوگوں کا لے چکا تھا کہ میرا میتھ اچھا نہیں ہے, اور پچھلے 8 سال کیا ثابت کرتے تھے کہ میتھ آپ کا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی رویے کے ساتھ میں نے انٹر کیا اور اسی رویے میں گریجویشن میں آیا. گریجویشن میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا میتھ اچھا نہیں ہے, میں اسے اچھا کروں گا. اور میں نے ایک جملہ سیکھا وہاں سے کہ ہر صلاحیت وقت کا فنکشن ہوتی ہے. یعنی آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ وقت لگانے کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتی ہے. آپ نے وقت نہیں لگایا ہوگا تو وہ ڈیولپ نہیں ہوگی, وقت لگایا ہوگا تو وہ ڈیولپ ہو جائے گی. اس کے لیے ہم ایک جملہ اردو میں ایسے بولتے ہیں, ایوری کوالٹی یا ایوری کیریکٹرسٹک از دا فنکشن آف ٹائم. ہر صلاحیت وقت کا فنکشن ہوتی ہے. میں نے جب یہ طے کیا کہ میں وقت لگاؤں گا میتھ میں, اور آپ حیران ہوں گے کہ میں گریجویشن میں جب گیا لائبریری میں نے جوائن کی تو وہاں پر بیٹھ کر میں کیا کرتا تھا, میتھ کرتا تھا. پہلی کلاس کی کتاب کا میتھ کرا, دوسری کلاس کی کتاب کا میتھ کرا, تیسری, چوتھی, اور یہ میں طے کر کے چلا تھا کہ ہر چیز کو سمجھوں گا, اس کے پیچھے جو امیج ہے, اس کے پیچھے جو تصورات ہیں, اس کے پیچھے جو لاجک ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے جو عملی زندگی کے اندر اس کا استعمال ہے, یہ میں سیکھتا ہوا چلوں گا. تو میں نے میتھ میں وقت لگایا, پہلی, دوسری, تیسری ساری کتابیں دوبارہ پڑھی اور سب چیزوں کو زندگی کے ساتھ جوڑنا شروع کیا. تو آپ تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا, یہ والا جو لیبل تھا میرا, جو میں نے اپنے آپ کو دے رکھا تھا برسوں سے, یہ والا لیبل میرا میں نے نکال دیا. اور پھر آپ اگر میرے کام پر آپ کبھی غور کریں تو میں نے میتھ کے کچھ سیشن لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے, اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے
کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو 8 سال تک میتھ میں فیل آیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا میتھ اتنا اچھا ہو؟ ٹھیک ہے، تو اچھا کب ہوتا ہے میتھ، یا کوئی خامی جو ہے وہ خوبی میں کب بدلتی ہے؟ جب سب سے پہلے آپ اس خامی کا لیبل اتار کے پھینکتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 کیا سوچتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اے فنکشن آف ٹائم، مجھے اس میں وقت لگانا ہے، میں وقت لگاؤں گا تو میں یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو سیکھ سکتا ہوں۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بعض معاملات میں خود اپنے طور پر طے کر لیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم ویک ہیں۔ خدا کے لیے یہ والا کام کرنا چھوڑ دیجیے، کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں اس چیز میں ویک ہوں۔ رجحان ایک الگ چیز ہے، میرا رجحان نہیں ہے کہ میں آرٹسٹ بنوں، اس لیے میں نے ڈرائنگ میں وقت بھی نہیں لگایا، اٹس اوکے۔ لیکن جس دن میرا اندر سے رجحان ہوگا کہ مجھے آرٹسٹ بننا ہے، میں کیا کروں گا؟ وقت لگانا شروع کروں گا اور اس کو اچیو کر لوں گا۔ تو ہر چیز آپ کو اچیو نہیں کرنی ہوتی، آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر رجحان کس چیز کا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے، اسی کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، ویسے ہی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وقت لگاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ اپنے اس رجحان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے آگے لے آتے ہیں۔ لیکن آپ کے اندر رجحان نہیں ہے، آپ مجھ سے ملے، میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی، آپ اپنی ڈرائنگ اچھی نہ ہونے کو اپنی خامی سمجھ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے۔ جب یہ طے کرتے ہیں کہ میری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے، اچھا یہ اچھی نہیں ہے کس لیے کہا آپ نے؟ کسی دوسرے کی اچھی ڈرائنگ دیکھ کے۔ بھائی دوسرے کی خوبی آپ کی خامی نہیں ہوتی، یہ ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں۔ دوسروں کی خوبی آپ کی خامی نہیں ہوتی، باہر نکل آئیے اس بات سے۔ اس آدمی نے وقت لگا کے وہ چیز سیکھی ہے، میں نے وقت نہیں لگایا اس لیے میں نے نہیں سیکھی۔ میں اگر چاہوں رجحان پیدا ہو جائے، وقت لگاؤں، تو میں اس بات کو آسانی سے سیکھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو خود اپنی جانب سے جو آپ اپنے آپ کو لیبل دیتے اس میں سب سے خطرناک لیبل یہ ہے، میرا میتھ اچھا نہیں، میری اسپیلنگ اچھی نہیں ہے، میں اسپیلنگ میں کمزور ہوں یہ اکثر آپ کو ملے، میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لو، رائٹنگ اچھی، آپ نے کیا کام کیا رائٹنگ اچھی کرنے کے لیے؟ پہلا سوال یہ پوچھیں اپنے آپ سے، جواب آئے گا کچھ نہیں کیا۔ بھائی جب کچھ نہیں کیا تو رائٹنگ اچھی کیسے ہوگی؟ میری اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اسپیلنگ ٹھیک کرنے کے لیے کتنا وقت لگایا؟ صحیح ہے، تو آپ بولے میں نے تو وقت بھی نہیں لگایا۔ بھائی جب وقت نہیں لگایا تو اسپیلنگ ٹھیک ہوگی؟ تو یہ آپ کا ایرر ہے بنیادی طور پر، اور یہ آپ نے اپنے آپ کو خود ایک لیبل دے دیا ہے، اور اس لیبل کو آپ چپکا کے ہمیشہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا دکھتا ہے؟ میرا میتھ اچھا نہیں ہے، یہ دکھتا ہے۔ کیا دکھتا ہے؟ میری اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے، یہ دکھتا ہے۔ میرا فلانا شعبہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا لیبل جو آپ اپنے لیے خود منتخب کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، مجھ سے کام ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیے جاتے، مجھ سے فلانا کام ٹھیک طور پر انجام نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لیبل دیتے ہیں۔ کھانا تو آپ مجھ سے چاہے جتنا پکوا لو، گھر کی صفائی نہیں ہوتی مجھ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سر آپ میتھ تو جتنا چاہے پڑھوا لیں، سر سندھی نہیں پڑھا سکتی میں ہمارے ٹیچر کرتے نا ایسا۔ سر آپ مجھ سے ڈرائنگ جتنی پڑھوا لیں، سر سوشل اسٹڈیز نہیں پڑھا سکتی میں، تو مجھ سے ڈیش کام ٹھیک طور پر انجام نہیں ہو سکتا، یہ کرا لیں آپ، یہ میں نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو کیا دے دیا؟ لیبل دے دیا۔ میرے پاس مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، ہمارے ایک ٹیچر تھی، ان کا نام تھا مہوش مس۔ ان کو ہم نے کہا آپ کو سندھی پڑھانی ہے، تو انہوں نے چھوٹتے کہا سر آپ ایسا کریں مجھے کچھ اور دے دیں، اسلامیات دے دیں، سوشل اسٹڈیز دے دیں، سر میں سندھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا نہیں آپ پڑھا سکتی ہیں، لیٹس کرتے کام اس کے اوپر۔ اور میں 1 ہفتہ ان کے ساتھ کام کیا، سندھی ان کو پڑھانے کے لیے بنیادی چیزیں دی، وقت لگوایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو اسکول کے ٹیچر بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں سب سے بہترین سندھی کی ٹیچر کون تھی؟
ہمارے یہاں سب سے بہترین سندھی کی ٹیچر کا نام تھا مہوش مس، جنہوں نے کیا کہا تھا، مجھ سے یہ کام ٹھیک نہیں ہو سکتا سر، یہ میں نہیں کر سکتی. تو یہ آپ کو یہ لیبل آپ کو پھینکنے پڑتے ہیں اتار کے. صحیح ہے؟ یعنی جب میں کہوں کہ یہ اپنے آپ کو یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو میں اپنے آپ سے سوال کروں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس کو کرنے کے لیے سینگ چاہیے. اس کو کرنے والوں کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں؟ کیا وہ آسمان سے اترے ہوتے ہیں، خلائی مخلوق ہوتے ہیں؟ اب بھائی وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی تو ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بات طے نہیں کر پا رہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تیسرا لیبل جو خود ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں وہ یہ ہے، میں تھوڑا شرمیلا ہوں. میں تھوڑا شرمیلا ہوں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے ذرا جھجک ہوتی ہے، میں پبلک کے سامنے بات نہیں کر سکتا، میں 4 لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ذرا محسوس ہوتا ہے کہ میں کمفرٹ فیل نہیں کر رہا. یہ اس طرح کے سارے جملے جو آپ نے اپنے لیے خود کیا کریں، ایک منٹ اس کو گرا دیں واپس تاکہ دوبارہ نہ ہو یہ، اور اس کو بھی گرا دیں. ہے یہ نہیں گرے گا، پکی بات ہے.